بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نیوز انالیسز کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں سید عارف بہار۔ ناظرین، میری خواہش ہوگی کہ گفتگو کے آغاز پر آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہمارے درمیان یہ جو گفتگو کا ربط و تعلق ہے یہ قائم اور برقرار رہ سکے۔ ناظرین، آج بھارت کے اخبارات کا مطالعہ کرتے ہوئے ایک خبر نظر سے گزری۔ گو کہ اخبار نے اس خبر کو غیر اہم سمجھ کر اندرونی صفحات پر ایک کونے میں 2 کالمی سرخی بنایا تھا، لیکن حقیقت میں یہ بہت اہم خبر تھی۔ ساؤتھ ایشیا کے مستقبل کے حوالے سے اور یہاں کی جو جیو پولیٹکس ہے اس کے حوالے سے یہ خبر خاصی اہمیت کی حامل تھی۔ بنیادی طور پر یہ سری لنکا کے ایک کمیونسٹ لیڈر، بائیں بازو کی رہنما انورا کمارا داسا نائکے، جو سری لنکا کی جنتا ویمکتی پارٹی یعنی JVP کے سربراہ ہیں، ان کا بیان تھا، ان کا ایک انٹرویو تھا جس میں انہوں نے کہا کہ بھارت نے سری لنکا کو مشکل صورتحال میں بچا لیا ہے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ سری لنکا جب معاشی بحران میں گھر گیا تو دوسرے تمام ملکوں کی بجائے بھارت نے اس کی بہت زیادہ مدد کی اور اس کو کسی بڑی مشکل میں، کسی تباہ کن معاشی صورتحال کا شکار ہونے سے بچا لیا۔ سری لنکا کے کمیونسٹ لیڈر کے مطابق IMF نے گزشتہ 4 برس میں سری لنکا کی $2.9 بلین مدد کی۔ IMF ظاہر ہے قرض دیتا ہے اور اس کو اس طرح امداد کہا بھی نہیں جا سکتا۔ ان کے مطابق اس کے برعکس بھارت نے گزشتہ 6 ماہ میں، جب سے سری لنکا ایک بدترین معاشی بحران کا شکار ہے، تو بھارت نے سری لنکا کی $3.8 بلین امداد کی۔ یہ بھی ایک قرض کی ہی کوئی آسان قرض کی کوئی شکل ہوگی۔ یوں IMF کے 4 برس سے زیادہ بھارت نے صرف 6 ماہ میں بنگلہ دیش کو امداد دی۔ بنگلہ دیش کے یہ کمیونسٹ رہنما، جو ایک تاریخی جماعت کے سربراہ ہیں اور ایک ایسی جماعت کی جو 2 بار سری لنکا کے اقتدار پر قبضہ کرنے کی ناکام کوششیں کر چکی ہے، یعنی 1971 میں اور 1987 میں 2 بار یہ جماعت خونی انقلاب برپا کرنے کی کوشش کر چکی ہے، جو ایک کمیونسٹوں کا، جو سوشلسٹ عناصر کا اس زمانے میں ایک طریقہ کار ہوتا تھا۔ تو ظاہر ہے اس جماعت کی جو نظریاتی اور تاریخی الائنمنٹ ہے اور جو اس کی نظریاتی لیننگز ہیں، وہ یا تو سوویت یونین کے ساتھ ہیں، کمیونسٹ بلاک کے ساتھ ہیں، بائیں بازو کے ساتھ ہیں، یا پھر اس کا چین کے ساتھ ایک تعلق ہے، اور ایک درانتی اور ہتھوڑی کا ایک نشان بھی جو روایتی طور پر سوشلسٹ ملکوں کی یا سوشلسٹ جماعتوں کی ایک علامت ہوتا ہے، وہ اس جماعت کے جھنڈے کا حصہ ہے۔ روایتی طور پر ایک بائیں بازو کے ایک لیڈر کا بھارت کے مثبت کردار کا اعتراف کرنا، بھارت کی مہربانیوں کا، اس کے احسان مندی کا اوپنلی یوں شکریہ ادا کرنا اور اس کا اظہار کرنا خاصا معنی خیز ہے۔ سری لنکا جنوبی ایشیا کا ایک ایسا ملک ہے کہ جو بھارت کے ساتھ تعلقات کی زیادہ خوشگوار تاریخ نہیں رکھتا۔ 70 اور 80 کی دہائیوں میں بھارت نے سری لنکا میں تامل علیحدگی پسندوں کی بغاوت کو منظم کیا، پھر اس کو پیٹرنائز کیا، اس کو اسلحہ فراہم کیا، یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آیا کہ جب بھارت نے باقاعدہ طور پر سری لنکا میں اپنی افواج داخل کی۔ اس کے جواب میں تامل علیحدگی پسندوں نے ایک مزاحمت کی اور بھارتی فوج پر تباہ کن حملے کیے، جس کے نتیجے میں بھارت کی فوج سری لنکا سے نکل گئی۔
یہی نہیں بلکہ جو اکثریتی سنہالی آبادی تھی جس کی اکثریت بدھسٹ لوگوں پر مشتمل تھی، ان میں بھی ایک نفرت بھارت کے اس کردار اور اس رویے کی وجہ سے پیدا ہوئی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب پاکستان نے سری لنکا کو خانہ جنگی سے نکالنے کے لیے ایک خاموش لیکن بہت متحرک کردار ادا کیا۔ یہ ظاہر ہے کہ صرف پاکستان کا کردار نہیں تھا، چین اس وقت چونکہ بہت محتاط تھا اور چین کی آشیرواد سے ہی پاکستان نے یہ رول ادا کیا ہوگا۔ یوں بھارت کے ساتھ ایک تلخ تاریخ اور پاکستان اور چین کے ساتھ ایک اچھی اور دوستانہ تاریخ کے باوجود آج سری لنکا کے کمیونسٹ لیڈر بھارت کی حمایت میں، بھارت کے شکریہ میں رطب اللسان ہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو کیا جو 4 سال میں IMF نے سری لنکا کو قطرہ قطرہ مدد دے کر، یعنی جو اونٹ کے منہ میں زیرے کے مترادف ہے، یعنی جو ایک ملک کے 6 ماہ کی امداد اور قرض سے بھی بہت کم ہے، تو یہ کیا کسی سوچی سمجھی حکمت عملی کا نتیجہ تھا کہ سری لنکا کو گھٹنوں تک لایا جائے؟ سری لنکا میں بھارت کا جو ماضی کا کردار ہے، جو ایک ڈریکولا قسم کا کردار ہے، اس کردار کو ایک مہربان اور سانتا کلاز جیسے کردار میں تبدیل کیا جائے؟ کیا کوئی ایسی منظم جنوبی ایشیا کے لیے کوئی پالیسی تھی کہ وہ تمام ملک جو بھارت کے ساتھ ایک فاصلہ رکھتے ہیں، جو بھارت کے ساتھ ایک مخاصمانہ اور معاصرانہ چشمک کا ایک ریکارڈ رکھتے ہیں، کیا ان ملکوں کو اس حد تک عاجز اور مجبور کیا جانا مقصد ہے کہ انہیں پھر بھارت ایک مہربان کردار کے طور پہ ان پر سایہ فگن ہو جائے، ان کے ہاتھ تھام لے، ان کو مشکل راہوں سے نکال کر کسی استحکام کی منزل اور پڑاؤ تک پہنچا دے؟ سری لنکا کے اب تک کے جو حالات لگ رہے ہیں، اس سے اس سوال کا جواب ہاں میں ملتا ہے۔ یوں لگتا ہے کہ جنوبی ایشیا میں، بلکہ ایشیا میں، چین کے مقابلے میں بھارت کے لیے جو بڑا رول اور کردار متعین کیا ہے عالمی سطح پر فیصلہ سازوں نے اور عالمی منظر پر غالب طاقتوں نے، اس میں جنوبی ایشیا میں ایسے ملکوں کا جو وجود ہے وہ گوارا نہیں ہے کہ جو بھارت کے عزائم اور ارادوں کے راستوں میں رکاوٹ بنے، یا ان کی چین کے ساتھ کوئی کھلی وابستگی ہو اور وہ چین کے مستقبل کے ارادوں اور عزائم میں کوئی بڑا رول پلے کریں، یا چین کو باہر نکلنے کی اور ایک بڑا رول ادا کرنے میں کوئی ان کا مرکزی اور اہم کردار ہو۔ سری لنکا میں جو چین کی سرمایہ کاری ہے، وہ عالمی طاقتوں کو ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی، اور وہ یہ سمجھتے تھے اور وہ پروپیگیٹ کرتے تھے کہ چین نے ایک منظم انداز سے ساؤتھ ایشیا کے ملکوں کو اپنے قرض کے جال میں جکڑنے کی کوشش کی ہے۔ ہمبنٹوٹا کی جو بندرگاہ ہے، وہ اس پہ چین کے کردار پر ہمیشہ سے عالمی طاقتوں کو اعتراض رہا ہے، بھارت کو بھی اعتراض رہا ہے، امریکہ کو بھی اعتراض رہا ہے۔ اور پھر جو بیلٹ اینڈ روڈ کے ساتھ سری لنکا کی کنیکٹیوٹی کی جو خواہش تھی، اس کے بارے میں بھی بہت سے تحفظات کا اظہار کیا جاتا رہا ہے۔ اس لحاظ سے IMF کا یہاں اگر ہم رول دیکھیں تو IMF پاکستان کے لوگوں سے زیادہ بہتر کون یہ بات سمجھتا ہے کہ IMF کو ایک سیاسی ہتھیار کے طور پر استعمال کرنے کا جو رجحان ہے، رواج ہے، وہ گزشتہ چند برس سے 9/11 کے بعد سے زیادہ بڑھ گیا ہے۔ صرف IMF ہی نہیں، FATF اور عالمی عدالت انصاف کو بھی پچھلے کچھ عرصے میں جس انداز سے استعمال کیا گیا، اس سے یہ لگتا ہے کہ یہ تو توازن رکھنے والے ادارے نہیں ہیں، بلکہ یہ بڑی طاقتوں کے مقاصد میں اعلی کار کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ پاکستان کو جب 1.5 سال پہلے کچھ باتوں پہ منوانا مقصود تھا تو مغربی پریس بہت برملا اور کھلے انداز میں یہ بات لکھ رہا تھا کہ پاکستان کی کلائی مروڑنے کے لیے IMF ایک اہم ہتھیار ہو سکتا ہے۔
FATF کو بھی ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کیا گیا، لیکن IMF کا اور پاکستان کی معاشی مجبوریوں کا ذکر جو ہے وہ متعدد بار مغربی اخبارات میں آیا کہ امریکہ کے پاس یہ لیوریج ہے کہ وہ پاکستان کو گھٹنوں تک لا سکتا ہے۔ بالآخر ایسا ہی ہوا کہ IMF نے پاکستان پر ایسی بدترین شرائط عائد کی قرض کے لیے کہ جن شرائط سے پاکستان کے عام آدمی کی کمر ٹوٹ کر رہ گئی ہے۔ بنگلہ دیش میں اب بھارت کا جو ایک رول سامنے آ رہا ہے وہ ایک مسیحا کا ہے، یعنی ایک بیمار معیشت کو نکالنے کے لیے بھارت نے مسیحائی کی ہے۔ لیکن وہیں یہ جو صاحب ہیں سری لنکا کے، ان کا یہ بھی کہنا تھا اس انٹرویو میں کہ آنے والے حالات ابھی مزید سنگین ہیں اور ایک نئی تحریک چل سکتی ہے حکمرانوں کے خلاف، کیونکہ یہ معیشت سنبھلنے میں ابھی اس کا کوئی امکان نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھارت کی مسیحائی ہے وہ بھی کارگر نہیں ہوئی، وہ پوری طرح سری لنکا کو کسی بحران سے نکال نہیں سکی ہے، لیکن ابھی سے جو آوازیں ہیں وہ اس کی تعریف میں اٹھنے لگی ہیں، صدائیں بلند ہونے لگی ہیں، جو گردنیں ہیں، جو سر ہیں، وہ اس کے احسان کے آگے جھکنے لگے ہیں، احترام میں جھکنے لگے ہیں۔ تو یوں یہ بات بڑی حد تک واضح ہے کہ سری لنکا کو اس بحران تک IMF نے ہاتھ روک کر، IMF نے اپنی جیب پر ہاتھ رکھ کر سختی سے IMF کو اس مقام تک لایا ہے کہ وہ بھارت کی امداد کا مشکور ہے اور شکر گزار ہے اور منتظر ہے۔ اب جو ساؤتھ ایشیا کا اصل پرابلم ہے وہ بھارت اور پاکستان کے درمیان ہے۔ یہ دونوں ممالک ایک دوسرے کے روایتی حریف ہیں، 3 کھلی جنگیں لڑ چکے ہیں اور ان کے درمیان کئی پراکسی جنگوں کی ایک تاریخ ہے، اور اس وقت بھی یہ ایک دوسرے کے ساتھ سفارتی اور تجارتی تعلقات منقطع کیے ہوئے ہیں۔ دونوں کے درمیان فضائی حدود بند ہیں، تجارت بند ہے، اور سفارت کے میدانوں میں دونوں ایک دوسرے کا تعاقب اور ایک دوسرے کی مخالفت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یوں پاکستان کو بھارت کا آرچ رائیول کہہ سکتے ہیں آپ، کے ایک دیرینہ اور قدیم حریف اس خطے میں، لیکن پاکستان آج بالکل سری لنکا بننے کے قریب تر ہے۔ صرف اس کا معاشی طور پر دیوالیہ ہونے کا روایتی اور سرکاری اعلان ہونا باقی ہے، باقی اس میں اس کی معیشت میں کوئی اچھی صورتحال، کوئی اچھی کیفیت نظر نہیں آتی اور نہ اس کے سنبھلنے کے آثار نظر آتے ہیں۔ اب جو ایک معیشت کو سہارا دینے کے لیے ایک نیا سیٹ اپ قائم کیا گیا تھا، اس سیٹ اپ کے اندر ایک نئے خواب دیکھے گئے تھے، اسحاق ڈار کی صورت میں ایک نئے حکیم تلاش کیے گئے تھے، لائے گئے تھے بڑے اہتمام کے ساتھ۔ انہوں نے بھی کہہ دیا ہے کہ ڈالر کی قیمت کو کنٹرول کرنا حقیقت میں ان کا کام نہیں ہے، یہ اسٹیٹ بینک کا کام ہے۔ اسے اسحاق ڈار کی طرف سے اس وقت تک جو ہاتھ کھڑے کرنے کے مترادف سمجھا جا رہا ہے کہ یہ معیشت سنبھلنے نہیں پا رہی۔ پاکستان کی معیشت کو کیا بھارت کے ذریعے اٹھانا مقصود ہے؟ اگر ہم اس سوال کا جائزہ لیں تو ہمیں گزشتہ دہائی میں اس وقت جب پاکستان اور امریکہ کے درمیان شدید کشیدگی تھی، سلالہ میں جو پاکستان کی جو سرحدی چوکی تھی اس پر حملے کے بعد تعلقات بری طرح متاثر ہو چکے تھے، تو اس وقت امریکہ کی وزیر خارجہ ہلری کلنٹن پاکستان تشریف لائیں اور انہوں نے اسلام آباد میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کیا۔ انہوں نے پاکستان کے اخبار نویسوں کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے بڑے پررونق انداز میں کہا کہ پاکستان ہماری طرف مدد کے لیے دیکھنے کی بجائے، مغرب کی طرف دیکھنے کی بجائے، پاکستان اپنے ٹیکس کا جو دائرہ ہے وہ بڑھائے اور اپنے وسائل خود پیدا کرے۔ لیکن ان کے اصل جو بات تھی وہ ایک جملے میں پنہاں تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر پاکستان بھارت کے ساتھ اپنے تعلقات ٹھیک کرے اور تجارت شروع ہو جائے ان دونوں ملکوں کے درمیان، تو پاکستان کی جو معیشت ہے وہ راکٹ کی رفتار سے ترقی کر سکتی ہے۔ یہ ان کے الفاظ تھے، راکٹ کی طرح اوپر جا سکتی ہے۔ ان کی جو ساری بات ہے، ان کا گفتگو کا، ان کے دورے کا جو لب لباب تھا وہ اس ایک جملے میں پنہاں تھا۔
اس کے بعد پاکستان کی معیشت تو پہلے ہی کوئی اچھی کیفیت میں نہیں تھی، یہ سنبھل نہیں سکی، مصنوعی اقدامات کے ذریعے دن گزارنے کے انداز میں اس معیشت کے گھوڑے کو ہانکا جاتا رہا، چابک ماری جاتی رہی اور یہ چلتا رہا، لیکن وہ بہرحال دن گزارنے کی پالیسی تھی۔ تو یوں یہ ایک لگتا ہے کہ جو ہلری کلنٹن نے جو بات کی تھی وہ ایک گہری منصوبہ بندی کا نتیجہ تھا کہ پاکستان جو بھارت کے ساتھ ایک تلخ ماضی رکھتا ہے، پاکستان میں جو بھارت کا ایک امیج ہے، جو یعنی کہ ایک ڈریکولا کا جو امیج ہے، اس کو سانتا کلاز میں بدلنے کا یہی طریقہ ہے کہ بھارت پاکستان میں ایک مسیحا کی صورت میں، ایک مسیحا نفس کی صورت میں، ایک سانتا کلاز کی صورت میں، ایک مہربان چھاؤں کی صورت میں سامنے آئے، تاکہ پہلے بھارت کے بارے میں پاکستان کے اندر ایک پرسیپشن تبدیل ہو، اور جب رائے عامہ میں وہ ایک دشمن کی بجائے، ایک مخالف کی بجائے ایک مہربان کردار کے طور پہ سامنے آئے گا، تو لامحالہ پھر راستے کھلتے چلے جائیں گے، پھر بھارت کی فرمائشوں پر، خواہشوں پر پاکستان کے فیصلے ہونے لگیں گے۔ تو ایک منظم یوں لگتا ہے کہ پاکستان کے جو پالیسی ساز تھے انہوں نے بھی اس بات کو اپنی حرکتوں سے، اپنے کاموں سے اور اپنی پالیسیز سے انہوں نے پاکستان کو اس راہ پر آگے دھکیلنے کا جو کام ہے وہ جاری رکھا، منی لانڈرنگ کے ذریعے، کرپشن کے ذریعے، اور پاکستان کی دولت کو بیرونی دنیا میں منتقل کرنے کے لیے، اور پھر جس پر مغربی دنیا اس پر سایہ کر کے بیٹھتی تھی، چوکیدار بن کر بیٹھتی تھی اس دولت پر، اور IMF جیسے ملکوں نے، جیسے جو ادارے ہیں انہوں نے، یا برطانیہ جیسے، امریکہ جیسے ملک ہیں، انہوں نے کبھی پاکستان کے سسٹم میں شفافیت پر زور نہیں دیا، پاکستان کے حکمران اشرافیہ پر کبھی یہ دباؤ نہیں ڈالا کہ وہ اپنے ملک کے غریبوں کا خیال رکھیں اور یہاں سے رقوم باہر منتقل نہ کریں، اور کرپشن پر جو ہے وہ کوئی سزائیں دیں اور کرپشن کے خلاف سخت اقدامات کریں۔ یوں پاکستان میں کرپشن کو ایک عالمی سرپرستی میں فروغ دیا گیا، کیونکہ کرپٹ عناصر کی حوصلہ افزائی کی گئی، ان کو ویلکم کہا گیا اپنی سوسائٹی میں، ان کے پیسے کو کھینچا گیا اور ان کے پیسے کو خوش آمدید کہا گیا، اور یہ نہیں دیکھا گیا کہ یہ پیسہ بھتے سے لیا گیا ہے، یہ پیسہ قتل و غارت سے لیا گیا ہے، یہ پیسہ جو گھر جلا کر لیا گیا ہے، یہ بندوق کی نال کسی کی گردن پر رکھ کر لیا گیا ہے، یا کسی اور طریقے سے کمایا گیا ہے، یا زمینوں پر قبضے کے ذریعے کمایا گیا ہے۔ انہوں نے صرف اس پیسے کو اپنی طرف کھینچا اور اسے اپنے ہاں محفوظ کر دیا، اور اسے اپنی معیشت کی رگوں کا خون بنا دیا، جس کے نتیجے میں پاکستان کا جو مریض ہے وہ مزید لاغر اور بیمار ہو گیا اور وینٹیلیٹر تک پہنچ گیا، انتہائی نگہداشت کے وارڈ میں جا کر اس کا مکین بن گیا مستقل طور پر، اور اس کا جو خون ہے جو اس نچوڑ کر لے جا چکے تھے اس کے لوگ، وہ مغربی دنیا کے جو مضبوط معیشتیں رکھنے والے ممالک ہیں ان کی رگوں میں خون بن کر دوڑنے لگا۔ تو یہ ایک ایسی صورتحال ہے کہ آج پاکستان کی جو معیشت ہے وہ بالکل سری لنکا کی طرح ہو کر رہ گئی ہے، اور یہ دونوں چین کے قریب جانے والے اس خطے میں ملک تھے، اور مستقبل میں پریڈکشن یہی تھی کہ یہ مستقبل کی کسی صورت گری میں ساؤتھ ایشیا کی کم از کم یہ دو جو ملک ہیں یہ بھارت کے مقابلے میں چین کا ساتھ دیں گے، تو ان دونوں کی معیشتوں کو بالکل لاغر بیمار کر دیا گیا ہے، اور سری لنکا میں تو بھارت ایک مسیحا کے طور پہ اب سامنے آنے لگا ہے۔ تو کیا پاکستان میں بھی یہاں کی جو معیشت کو اٹھانے کے لیے بھارت سے کوئی کام لیا جانا ہے؟ اور اسی امید پر IMF نے بھی پاکستان پر ہاتھ سخت کیا، اور امریکہ اور دیگر مغربی ممالک بھی پاکستان کو جھنڈی دکھا رہے ہیں کہ ان کے پاس پاکستان کو دینے کے لیے کوئی بڑا معاشی پیکیج نہیں ہے موجودہ حالات میں اور موجودہ صورتحال میں۔ تو یہ جو سری لنکا کے کمیونسٹ لیڈر، بائیں بازو کے لیڈر کا یہ جو بھارت کے جذبات کے احسانات کا تشکر اور احسان مندی کا اظہار، یہ ساؤتھ ایشیا کے حوالے سے بڑی اہمیت کا حامل ہے، بالخصوص پاکستان کے لیے کہ جو بالکل سری لنکا کی طرح کے معاشی حالات کا آج سامنا کر رہا ہے۔ اس صورتحال میں پاکستان کے لوگوں کو
اور پاکستان کی جو انٹیلیجنسیا ہے، جو سوچنے سمجھنے والے لوگ ہیں، ان کو اس آنے والے دور کی ایک دھندلی سی تصویر دیکھنا ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔